اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی اکیڈمی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور مکر کیا کافروں نے اور تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ دوستو، دا ریالٹی آف کرونا وائرس ان دا ورلڈ کے موضوع پر میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کے مزید 2 یا 3 پارٹس بنیں گے، اس لیے میں نے ویڈیو کا دوسرا پارٹس بنانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا بعد پارٹ 1 کی ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو مکمل سٹوری کی سمجھ آ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جن دوستوں نے پہلے پارٹ 1 ویڈیو دیکھی ہے، اس میں میں نے 2 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے۔ اب اس پارٹس میں تیسرا پوائنٹ اور چوتھا پوائنٹ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو تیسرے پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں جی، کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد دنیا کیسی ہوگی اور کیا کیا تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس پوائنٹ نمبر 3 میں ہم مختلف جو اہم اس کے حصے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ آپ نے اگر بیچلر میں یا ماسٹر ڈگری میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ خفیہ طاقتیں کوشش کریں گی کہ پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہو جو پوری دنیا کو کنٹرول کریں گی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر مختلف بیانات چل رہے ہیں، جیسا کہ ہنری کشنگر CNN نیوز میں نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور اخبار میں یہی بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا مطلب یہی ہے کہ اب خفیہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ ساری حکومتیں ختم کر کے ایک ہی حکومت بنائی جائے، اور وہی حکومت ساری دنیا کو کنٹرول کرے۔ دنیا میں ایک ہی آرڈر ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ خفیہ طاقتیں کون سی ہوں گی، اور وہ دنیا کو کیسے کنٹرول کریں گی، اور وہ کن لوگوں کو، کن ممالک کو سہولیات دیں گی اور کن کو نہیں دیں گی، ان کی کنڈیشنز کیا ہوگی، شرطیں کیا ہوگی، کیا ہمیں ان کے رول فالو کرنا پڑیں گے؟ ظاہر ہے، سمپل سی بات ہے، اگر دنیا میں ایک ہی حکومت ہو جائے تو ظاہر ہے ہمیں پھر ان کے رول فالو کرنا پڑیں گے۔ تو یہ ہے جی نیو ورلڈ آرڈر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی۔ خفیہ طاقتوں کا یہ بھی پلان ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروائی جائے۔ جتنی بھی لوکل کرنسی ہیں ان کو ختم کر کے پوری دنیا میں ایک کرنسی چلائی جائے۔ کاغذ کی کرنسی کو آہستہ آہستہ ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی جائے۔ جیسا کہ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کرونا وائرس، یہ BBC اردو کی نیوز ہے اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنسی نوٹ قرنطینہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سب اس طرح کی نیوز چلانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ یہ جو کاغذی کرنسی ہے اس سے ڈسارڈ ہوتے جائیں، اس کو چھوڑتے جائیں اور ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آتے جائیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف ٹیسٹ بھی کیے جا چکے ہیں، جیسا کہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، یہ خبر چل رہی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فرانسیس CBDC ٹیسٹ موو ڈیجیٹل یورو ون اسٹیپ کلوزر ٹو ریالٹی۔ مطلب اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف خوشی آ سکیں۔ اسی طرح ڈالر پر بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اسکرین پر مختلف نیوز چل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں بٹ کوائن کی بھی بات کی گئی ہے، کرونا وائرس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ وہ خود بخود ڈیجیٹل کرنسی کو قبول کر لیں، اور ڈیجیٹل کرنسی کے فوائد بھی اسی لیے تو بڑھا چڑھا کر بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی کس کے کنٹرول میں ہوگی اور یہ کس کے انڈر کام کرے گی، اس کو کنٹرول کون کرے گا۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی مائکرو چپ۔ مائکرو چپ ہے RFID، ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن۔ یہ ایک ایسی چپ ہے جس کا سائز چاول کے دانے کے برابر ہے، لیکن اس چپ کی طاقت اتنی ہے کہ اس چپ کے ذریعے ہر چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ویوز بھی دیکھ سکتے ہیں RFID کیا چیز ہے۔ تو اس کی مثال اس بات سے لی جا سکتی ہے کہ سم، آپ نے وارزونگ ٹرمینل کی سم دیکھی ہوگی، کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ٹوٹی ہوئی سم کا کہ اس سم کے اندر ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے اور وہی چپ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں اسی سم کے ذریعے، اسی چھوٹے سے چپ کے ذریعے آپ 4G چلا رہے ہیں، آپ 5G چلا رہے ہیں، آپ 3G چلا رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھی بھی سپیڈ ہے۔ مائکرو چپ RFID اس سے لاکھوں گنا ایڈوانس ہے، مطلب اس سم سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ اس سم سے اتنے کچھ ہم کر سکتے ہیں تو مائکرو چپ سے کیا نہیں کیا جا سکتا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب خفیہ طاقت کوشش میں ہے کہ لوگوں کو اس چپ کے فوائد بتا کر اس قدر مائل کر لیا جائے کہ ہر کوئی آسانی سے اسے اپنے جسم میں بالخصوص ہاتھ میں انسٹال کروا سکے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی چپ آپ کا پاسپورٹ ہوگی، یہی چپ آپ کا CNIC ہوگی، یہی چپ آپ کا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ہوگی۔ مطلب اس چپ کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، کوئی چیز منگوا سکتے ہیں، کسی کو پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس چپ کو کنٹرول کون کرے گا، اس مائکرو چپ کی پروگرامنگ کون کرے گا؟ تو ظاہر ہے یہ سب اسی حکومت کے پاس ہوگی جس نے یہ کرونا وائرس کا ڈرامہ رچایا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو اور ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔